إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجنا پہلے ہی سے مقدر کیا تھا. اسی لیے فرشتوں کے سامنے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان کے لیے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بسانے کا فیصلہ کیا. ایک زندگی دی، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے لیے ایک وقت اس کے لیے مقرر کیا. دنیا میں انسان کی حاجات، اس کی ضروریات، کھانا پینا، لباس، گھر، کھیتی باڑی، اناج، پھل، سواریاں، ندی نالے، جھرنے، بادل، اللہ رب العالمین نے جتنی ضرورت کی چیزیں انسان کے لیے تھیں وہ ساری کی ساری دنیا میں ڈال دی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہاں انسان کو رہنے لائق زمین کو بنایا اور انسان کو اس دنیا کے مطابق رکھا. ایک زندگی دی جس میں وہ اپنی حاجات اس دنیا میں پوری کریں اور اپنے مقصد کے لیے جیے. لیکن اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا ہے. انسان کے دل میں ان کی رغبت رکھی اور اسی چیز کو انسان کے لیے امتحان بنایا کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی طلب کے لیے جیتا ہے یا دنیا کی زیب و زینت کی طلب میں اپنے آپ کو برباد اور ہلاک کرتا ہے. اس کی دوڑ اللہ کی طرف ہے یا ان چیزوں کی طرف ہے جو دل کو لبھانے والی ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے. مال، دولت، پیسہ، عہدہ، شہرت، عزت، سونا، چاندی، لباس، گھر، موٹر، سواریاں، بینک بیلنس، ڈگریاں، کھانے پینے، لذت کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو چاہے وہ چکھنے کے اعتبار سے ہوں یا دیکھنے کے اعتبار سے ہوں، مادی ہوں یا ذہنی طور پر وہ لذت دینے والی ہوں، ان تمام چیزوں میں انسان کو رکھا تاکہ انسان ان میں رہ کر اپنے امتحان کو پورا کرے اور اللہ والا بنے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. رکھا چیزوں میں اور حکم اس چیز کا دیا کہ انسان اللہ کی طرف دوڑے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا. رکھا چیزوں میں، رکھا مال دولت میں، لیکن ان میں رہنے کے بعد اس کے حکم اس کو یہ دیا کہ تو اللہ کا بن، ان کا مت بن. کامیاب وہ انسان ہے جو ان میں رہ کر اللہ کو یاد رکھے. یہاں سے تو کوئی جا نہیں سکتا ہے، اس کو دنیا ہی میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس میں رہ کر وہ اللہ والا بن کے جیے. اور ناکام وہ ہے
جو اسی میں کھو جائیں اور اللہ کو بھول جائیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، انصاف اور عدل اور فیصلے اور بدلے کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک دن موت آنے والی ہے، وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے لوگوں کو، اپنے لشکر کو، اپنے ماننے والوں کو پکارتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں داخل ہو جائے، جہنم کے حقدار ہو جائے۔ پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، تجھ کو دنیا میں رکھا ہے لیکن دھوکے میں مت آ۔ تو اکیلا نہیں ہے، تجھ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہے خارج میں، اور غفلت میں ڈالنے کے لیے نفس ہے داخل میں۔ تو اس دنیا میں کھو کے اگر رہ جائے اور شیطان جو تیرا دشمن ہے اس کے دھوکے میں آ جائے، دنیا کی زیب و زینت سے مرعوب ہو جائے اور للچا کر اس کے پیچھے دوڑنے والا بن جائے، تو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، کیونکہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ تک لے جانے والا ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا کی زیب و زینت تجھ کو اس راستے سے ہٹا دے گی، اور اگر اس راستے سے تو ہٹ گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے مال اور دولت اور دنیا، آدمی بولتا ہے دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، لیکن اس کی زندگی آپ دیکھیے، صبح سے لے کے شام تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، مرنے تک آپ اس کو دیکھیے، اس کی زندگی جیسے طواف کرنے والا کعبہ کے اطراف گھومتا ہے، اس کی زندگی دنیا کے اطراف گھوم رہی ہے۔ ہماری زندگی کا مرکز کیا ہے جس کے اطراف ہماری زندگی گھومتی ہے؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، وہ کیا چیز ہے جس کے اطراف میں دن رات گھومتا رہتا ہوں؟ وہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دین ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، یا پھر دنیا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو اچھے اچھے سلام کرتے ہیں، اچھا گھر رہے گا، اچھی ڈگری رہے گی، اچھا جاب رہے گا، یہ سکسیس ہے۔ یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دنیا میں۔ کتنے لوگ ہیں آج مادیت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر کہ آدمی اس سطح سے اوپر اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ پیکج میں پھنسا ہوا ہے۔ میرا پیکج کتنا ہے، ماہانہ کتنا کما رہا ہے۔ ایک آدمی اگر دیندار ہے، اس کی کمائی کم ہے، وہ ناکام ہے، لوگ اس کو ناکام سمجھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی غلط زندگی گزار رہا ہو، پیسہ اچھا کماتا ہے، دیندار بچی کو بھی باپ دینے کے لیے تیار ہے، وہی اچھے گھر میں جائے گی، اچھی جیل میں جائے گی، اچھی جہنم میں جائے گی۔ بچی پڑھا لکھا کے، اس کو دین سکھا کے، باپ ماں، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ اچھے گھر میں جائے۔ اچھے گھر کا تصور ہمارا کیا ہے؟ اچھے گھر کا تصور ہمارا یہ ہے، عمارت اچھی ہو، اچھی دیواریں ہوں، قالین ہوں، چھت اچھی ہو،
کھانا پینا ہو، فریج، اے سی، گاڑی موٹر باہر کھڑی ہوئی ہو، اچھا لان ہو، گھر میں کچن میں سب بھرا ہوا ہو. ماں باپ یہ نہیں دیکھ رہے لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. بھائی باقی سب تو چیزیں بعد میں آئیں گی، سب سے پہلے قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا. جو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پوچھنے والا ہے، بیٹی دیتے وقت باپ کے ذہن میں وہ پوچھنے کا یا سوچنے کا بھی مزاج نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. لیکن ہاں کماتا اچھا ہے، پھر سگریٹ پیتا ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ تو جوانی میں سبھی غلطیاں کرتے ہیں، آج نہیں تو کل سدھر جائے گا. نکاح ہوگا، ذمہ داری آئے گی تو دھیرے دھیرے بنتے بنتے بن جائے گا. ہماری بچی دیندار ہے، اس کو بنا لے گی دیندار. دنیا جب مرکز ہو نگاہ میں تو آدمی دینی معاملات ایڈجسٹ کر لیتا ہے. دینی بگاڑ، دینی خرابیاں، اس کی کچھ نہ کچھ تأویل، توجیہ، امید سب اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. آج نہیں تو کل ہو جائے گا. کوئی مشورہ دے، بھائی کیا کہاں دے رہے، لڑکا ذرا ٹھیک نہیں ہے. ارے ٹھیک ہے، جوانی میں سبھی ایسے ہوتے ہیں، ہم کہاں صحیح تھے. آج نہیں تو کل بن جائے گا. کماتا اچھا ہے، خوب کماتا ہے، بچی ہماری خوش رہے گی. کیوں ایسا؟ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ پال پوس کے بڑی کی ہوئی بچی جو جگر کا ٹکڑا ہمارا ہے، جس کو بھیجتے وقت پھوٹ پھوٹ کے ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، جسم کا ایک حصہ کاٹ کے آدمی کسی کو دے رہا ہے. اتنا بڑا فیصلہ، اتنی بڑی قربانی آدمی دیتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مال، دین نہیں. کیوں؟ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کیوں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا صرف یہی دیندار ہو جاتا ہے؟ صرف اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. منافقین نہیں پڑھتے تھے؟ دینداری کیا ہے؟ دنیا داری کیا ہے؟ اس کی ساری سوچ دین کے مطابق ہو، اس کے سارے اصول دین کے تابع ہو جائے. دنیا داری، دنیا ہے تو سب ہے بھائی، جیب میں پیسہ ہے تو سب ہے، زیورات ہیں تو سب. آج زمین کے جھگڑوں کے لیے آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے. یہ دنیا داری ہے کہ باپ کو ابھی دفن کر کے آئے ہیں، گھر میں آ کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، کسی نے نکالا وہ زمین کا کیا، وہ دکان کا کیا، وہ جو زیورات رکھے ماں کے اس کا کیا، ماں کا انتقال ہو گیا، وہ فلانی چیز کا کیا، اب کیا کریں گے اس کا. پھر بہنیں بھی آ کے بیٹھی ہیں، بھائی بھی آ کے بیٹھے ہیں، آپس میں سب جائیداد پر سوچ رہے ہیں. اب لڑ رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہا نہیں، میں نے ان کو اتنے دیا تھا، تب وہ بزنس میرا ہے، انہوں نے مجھ کو چلانے کے لیے دیا، لیکن میں نے اس کو بڑا بنایا، وہ میرا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن اب ذہن کیا ہے؟ ابھی دفن کر کے آئے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ آج باپ کو دفن کیا ہے ہم نے، کل ہماری اولاد ہم کو دفن کرے گی. آج ہم نے کسی کو مٹی ڈالی ہے اور دفن کر کے زمین برابر کر دی. اب وہ اس کے 3 سوالات ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک. اب وہ سوالات اس کا کیا ہو رہا ہوگا باپ کا. ایک عورت ہے، جوان عورت، شوہر ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. اب رشتہ داروں کا ذہن دیکھیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سوچ دیکھیے. بچہ ہے، ایک بچہ ہے، ابھی 1 سال ہوا نکاح ہو گئے، جوان بچی ہے، شوہر کا انتقال، کیسا ہوگا اس کا؟ کوئی یہ نہیں سوچتا اس کا کیسا ہو رہا ہوگا جو دنیا سے گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں دنیا ہی بیٹھی ہوئی ہے. لہٰذا اس عورت کا، اس کے بچوں کا کیسا ہوگا یہ تو ہم سوچتے ہیں، لیکن جو دنیا سے گیا ہے قبر میں، اس کا کیسا ہوگا اس کی ہم کو کہاں فکر ہے. اس بارے میں ذہن اتنا نہیں. وہ تو گیا بھائی، ایک دن سب کو جانا ہے. ہم جملے یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں، بھائی صاحب کو ایک دن جانا ہے، بھائی مرنا ہے، دنیا میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہاں چل چلاؤ ہے، یہاں کبھی رہنا نہیں ہے، موت تو سبھی کو آنی ہے.
یہ جملے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں جو بے سوچے سمجھے کلیشے جس کو کہتے ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جملہ اس احساس کے ساتھ ہو، اس غور و فکر کے بعد ہو، وہ رسمی جملہ نہ ہو. ہم نے سوچا ہو کہ قبر کیا ہے، ہم نے سوچا ہو کہ حشر کے دن جمع ہونے والے ہیں، پل صراط کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا ہے، اس سے پہلے حساب ہے، وہ سارے مراحل انسان کو پار کرنے ہیں. قبر کا مسئلہ ہے، قبر کے اندر قیامت تک پڑے رہنا ہے، ان 3 سوالوں کے جوابات دینا ہے. قبر دبوچے گی، معلوم نہیں کیا میرا ہوگا وہاں پہ، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی کہ جہنم کی. چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے. مرتے مرتے بھی آدمی بیوی بچوں کی فکر کر رہا ہے، بیوی بچے بھی مرنے سے پہلے لکھا کے لے رہے ہیں سب کچھ، اس کا کیا، وہ چیز کیا، وہ دکان کس کی، وہ مکان کس کا، وہ زمین ادھر کی ہے، سب کرا لو، سب کرا لو کام ان سے مرنے سے پہلے. ابھی بیمار ہیں، دواخانے میں ہیں، دیکھو آج ہے کل نہیں ہے، سب کرا لو پورا بھائی، سارے معاملات حل کرا لو، لین دین کے معاملات سارے. بلا شبہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا ہے؟ آخرت. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکہ کیا ہے؟ چچا کا انتقال ہوا، نانا جان گئے، دادا گئے، پھوپھی گئی، خالو گئے، پڑوس میں کوئی آدمی گیا، فلاں صاحب گئے، ایک کے بعد ایک لوگ مر رہے ہیں. آدمی موت کو دوسروں کے لیے دیکھتے دیکھتے غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے، موت میرے لیے ہے. کبھی سوچا ہے؟ مان لیجیے آج میری موت ہے، کبھی سوچا ایسا؟ شاید کل تک میں نہیں رہ پاؤں، کل میری موت ہے، ہو سکتا ہے موت ہو، انکار کر سکتا ہے؟ نہیں. آ سکتی ہے موت، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ جتنے لوگ دنیا سے گئے اس میں کتنے فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ آج میں مروں گا؟ گئے نا. کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی ہارٹ اٹیک میں گیا، کوئی اچانک دواخانے میں گیا، چھوٹی بیماری سے بیماری بڑھ گئی اور مر گیا. کوئی آدمی دواخانے سے آیا، ڈاکٹر بولے لے جاؤ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور آتے رہنا ہر ہفتے. آیا 2 دن میں گیا، لوگ بولے تھے کتنے اچھے دکھ رہے تھے، چہرے پہ کتنا نور آیا، کیسے ہو گئے تھے نا، کیسی حالت ہو گئی تھی ان کی، اب تھوڑے ٹھیک لگ رہے، اگلے دن چلا گیا. جب سب لوگ اس سے مطمئن ہو گئے، غافل ہو گئے، بے فکر ہو گئے، گیا. یہ زندگی کا حال ہے ہمارا. ایسا دیا جو ہوا میں باہر رکھا ہوا ہو، کب بجھے گا معلوم نہیں، کب بجھے گا معلوم. اتنی زیادہ غیر یقینی زندگی ہے کہ آدمی کیسے بے فکر جی سکتا ہے، عجیب بات ہے. کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے صدقہ کر دیا، واپس آ کے صحابہ میں بیٹھ گئے. کہا میرے گھر میں، صحابہ کیوں گئے ایسا، اچانک اٹھ کے چلے گئے آپ؟ کہا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ میں اس کو صدقہ کر دوں، میرے اوپر رہ نہ جائے، وہ معلوم نہیں موت آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک ذمہ داری ہے پوری ہو جائے. یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں کو چمٹ جائے. ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا. اس مہینے کا بل میرا دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، لائٹ کا بل ہے، بچے کی فیس ہے، گھر میں فلانی خالہ کام کو آتی اس کا خرچہ ہے، اس کو دینا ہے، بیوی نے یہ مطالبہ کیا ہے زیورات چاہیے، فلانے رشتہ دار کا نکاح ہے اس کے لیے دینا ہے. ترقی دنیا کی ہم لوگ سوچ رہے ہیں، آخرت کی ترقی کا ہمارے ذہن میں ٹائم نہیں ہے. آج میں
معمولی کاریگر ہوں، کل میرا بزنس مجھ کو بڑھانا ہے، میں آج چھوٹی سی جاب پہ ہوں، کل مجھ کو مینیجر کے لیول تک جانا ہے، آج میرا پیکیج اتنا ہے، دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی کمپنی ملے، دیکھ رہا ہوں کچھ اچھا سا جاب ملے، میرا اتنا پیکیج ہو جائے، اتنا مال میرے پاس آ جائے۔ مال، یہی وہ مال ہے جو آدمی کو نمازیں چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں بھائی، نماز کے لیے وقت ہی نہیں مل پاتا، جاب پہ ایسا ہوں باس نکال دے گا بھائی، نماز کروں گا تو بہت کمیونل ہے۔ اچھا، یہی وہ مال ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ اسی مال کی بنیاد پر آدمی، یہی مال ہے جو آدمی کو زنا کروا رہا ہے، چوری کروا رہا ہے، یہی مال ہے جو ایک انسان کو جھوٹ بولنے پر، ملاوٹ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، یہی وہ مال ہے جو آدمی کو اپنا دین بیچنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، مال ہے یہ مال ضرورت ہے لیکن بڑا خطرناک ہے۔ اس کے دھوکے میں اگر آدمی آ جائے، اس کو رب بنا لے اپنا، ہلک عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ۔ کہ مال ملے تو خوش، اللہ بہت اچھا، مال نہیں ملے کیا اللہ کیسا کر رہا سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ اللہ مال دے تو خوش، مال نہیں دے تو ناراض۔ گویا کہ مال دیا، دین دیا کبھی خوش نہیں ہوا۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، کفر پہ پیدا کرتا، کفر پہ مرتا تو کیا ہوتا۔ اللہ تو نے اسلام دیا، کیسی بڑی نعمت دی تو نے، کچھ نہیں دیا کوئی غم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے پاس تھوڑی نہ بہت کچھ تھا، کیسا گھر تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں میت کی طرح لیٹی رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ رات میں اٹھتے قیام کرتے، میں لیٹی رہتی تھی لمبا قیام۔ اس کے بعد آپ جب رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے آتے، سجدہ کرنے جاتے میرے پاؤں پہ ہاتھ مار دیتے، میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی، لمبے لمبے سجدے، ویسی حضرت عائشہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہیں۔ نیند کہاں سے آئے گی بھائی انسان کو؟ پھر جب آپ سجدے سے اٹھتے قیام کے لیے، آپ اسی طرح سے پھر ہاتھ مار دیتے پاؤں پہ، میں اپنے پاؤں لمبے کرتی۔ کئی راتیں حضرت عائشہ کی ایسی گزری ہیں، ایسا گھر بھی نہیں نبی کے پاس، لیکن وہی مسلمان، اس نبی کا ماننے والا، حرام ذریعے سے گھر حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ میری بیوی، میرے بچے۔ کیوں نبی کی بیوی بیوی نہیں ہے؟ نبی کے بچے بچے نہیں ہیں؟ حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، پانی لا رہی ہیں، بدن پر نشان ہو رہے ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، کہ اللہ کے رسول والد کے پاس آ رہی، کوئی غلام ہے؟ شوہر بھیجے، جاؤ جاؤ باپ کے پاس جاؤ، آئے ہیں کچھ غلام، تم جا کے بولو، بیٹی ہے نا، جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھا کچھ بتایا نہیں، آ کے گئی ہیں، آ کے پھر گھر پہ گئے، رات کے وقت میں گئے ہیں، ذمہ داریاں اتنی ساری ہیں، دوڑے دوڑے فوراً نہیں گئے، ساری امت کے معاملات کون حل کرے گا؟ اپنا گھر آخر میں۔ رات میں جا کے بیٹھ گئے، بستر پر سب لیٹنے کی تیاری ہو چکی ہے، گھر میں جا کے بیٹھے، کہا میرے اور فاطمہ کے بیچ میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول دیکھیے، اب بیٹی نہیں بول رہی، شوہر کہہ رہا ہے، داماد کہا دیکھیے اللہ کے رسول اتنی محنت کرتی ہے، یہ کرتی ہے، تھوڑا سا حالات ایسے چل رہے ہیں اور غلام کی ضرورت تھی، کہا میں اس سے بہتر چیز بتاؤں، اس سے بہتر چیز بتاؤں، جب بھی بستر پر جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تیرے غلام سے بہتر ہے۔ نہیں دیا، اپنے گھر والوں کو تنگی میں رکھا۔ عائشہ فرماتی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چاند ہم دیکھتے، اور ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہ 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ آج اگر ہماری افطار میں اگر کوئی سامنے رکھ دے، ہم اس کے گھر پہ کبھی نہیں جائیں گے، اس کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے افطار کا؟ بیوی رکھ دے صرف کھجور اور پانی سامنے، عقل نہیں ہے، میں کما رہا ہوں اتنا، کیا ہے؟
ہماری افطار شاید ہی کبھی ایسی ہوئی ہو کہ صرف سامنے کھجور اور پانی ہو، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں پر افطار کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتی، نہیں ہوتی گھر میں، تو سوکھی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے مسجد چلے جاتے ہیں۔ کبھی آیا ہم پر ایسا دن؟ لیکن پھر بھی آج مسلمان، اے اللہ، کفار مشرکین ایسے بڑے بڑے مال اور ایسے بڑے بڑے ہال اور ایسے بڑے بڑے گارڈن، یہ وہ سب ان کو مل رہا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی ہم کو برکت نہیں ہو رہی، اللہ مال نہیں آ رہا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو گھر میں اتنا سامان ہے کہ اس پہ اگر گننا شروع کر دے کئی دن نکل جائیں گے، اتنا ہے اس کے پاس۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں کمرے کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پورا گھر کا حال، کیا گھر میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، قمیص بدن پر نہیں ویسے ہی لیٹے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ بدن پر نشان ہے، اتنا سخت بوریا۔ گھر میں دیکھا ایک جگہ لٹکا ہوا ہے چمڑا بغیر دباغت کا، ایک کونے میں کچھ اناج جو 2 مٹھی جو رکھا ہوا ہے بس مشکل سے، اور کچھ بھی نہیں۔ نبی کا گھر ہے بھائی، کیسا گھر ہونا چاہیے؟ وہ حاکم بھی ہے، صرف نبی نہیں ہے، اس کا قانون زمین میں چلتا ہے، وہ سارے مسلمانوں کا حاکم ہے، فوجیں اس کے حکم پر جاتی ہیں، بادشاہ اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہے تو رو دیے، کہا یا ما یبکی کا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ وہ نبی ہے، کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر دیکھیے آپ، ایسا انسان کہ جس کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لے، اتنا سٹرونگ آدمی ہے، اخلاقی طور پر بھی، جرت کے اعتبار سے بھی، ایسا آدمی جس نے ہجرت کے وقت میں کہا تھا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے میرا پیچھا کرے، بہادر آدمی ہے، سٹرونگ آدمی۔ وہ کیسا منظر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہ ایسا مضبوط آدمی رو دیا۔ کیا خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، قیصر اور کسریٰ ہیں کافر، بے دین، اللہ کے نافرمان، ایسے لوگ قیصر اور کسریٰ وہ باغوں میں نہروں میں ٹہل رہے ہیں، باغوں اور نہروں میں جی رہے ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال، آپ کے گھر میں آپ کا بوریاں آپ کے بدن پر نشان بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کا چمڑا لٹکا ہوا ہے، یہ آپ کے گھر میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا گھر۔ کہا اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں؟ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں۔ مومن ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی ساری امیدیں اللہ سے باندھتا ہے، وہ دنیا کی محرومی کے باوجود آخرت کی امید سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، اور اس کو اس میں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کھو کر اور دین کو پا کر پھر بھی افسوس کرنا شرم کی بات ہے۔ ایک آدمی کو دنیا سے محروم ہو جائے اور دین مل جائے اور پھر اس کو افسوس ہو، کیا دنیا گئی، اس کو ابھی دین کی قیمت نہیں معلوم پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں؟ کہا بھلا یا رسول اللہ، بالکل۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں ایک بات آئی، فوراً کلیئر ہو گئی، نہیں، آخرت سے جوڑ کے دنیا کے محرومی کو اگر مومن دیکھیں تو اس کے لیے اور بھی زیادہ امید پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے چھوڑنے کی چیز، گھٹیا ہے یہ ایسی گری ہوئی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی گھٹیا دنیا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جو ایک انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، لعنت کا سبب ہے۔
اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کی حقدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالم او متعلم، سب کی سب دنیا میں لعنت کی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کریں وہ لعنت کی حقدار ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ بدترین جگہیں بازار، بہترین جگہیں مساجد۔ تو کیا بازار میں نہ جائیں؟ نہیں، بازار میں جائیں، لیکن بدترین اس اعتبار سے کہ یہاں پر غفلت، اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے دوری، دنیا میں دل لگانے کا ماحول ہے۔ ایک بڑے مال میں آدمی جائے، وہاں دیکھے زیب و زینت دیکھ کے آدمی کھو جاتا ہے اس کے اندر، کیا زبردست ہے، دل مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہاں آدمی خریداری کے لیے جا کے سوچے سب ختم ہونے والا ہی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جنت کے مقابلے میں کچرے سے بھی گھٹیا ہی ہے، وہاں اور ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ ایسے لوگ تھے۔ سب سے بدترین جگہیں بازار، کیوں؟ اللہ سے دور کرنے والی، آخرت سے غافل کرنے والی، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت، چوری، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی یہ دنیا ہے۔ بازاروں میں یہ دیکھنے ملتا ہے۔ مساجد، اللہ کو، اللہ کی یاد۔ آدمی آیا دکان سے نکل کے مسجد میں آیا، وضو کر کے آ کے 2 سجدے کی اللہ کو، 2 رکعت نماز پڑھی، یاد آتا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے، میرا مالک ہے کوئی، میرا رب ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، صف باندھ کے جیسے آج کھڑے ہیں، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے بھائی۔ آدمی کو یاد آتا ہے، مسجد کا ماحول دیکھ کے یاد آتا ہے دین پہ چلنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، اصل آخرت ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اصل جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ مسجدیں یہ یاد دلاتی ہے۔ بہترین احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری زمینوں میں سب سے پسندیدہ زمین اگر اللہ کے نزدیک کوئی مسجد ہے، بدترین سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار، وہ مجبوری ہے بھائی، بیت الخلا ضرورت ہے، لیکن آدمی جا کے وہاں رہے گا، بازار بہت اچھا، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، اندر ہی رہتا، میں نہیں آتا، باہر کرتا نہیں۔ چاہے ایئرپورٹ کا ہو، چاہے کسی بڑے پرنس کا ہو، جا کے میں یہ رہتا بولتا آدمی نہیں۔ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، بدترین جگہ ہے، نہیں بولتا آدمی، رہنے کے لیے جاتا ہو، ہاں نہیں۔ دنیا اس سے بدتر ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے وقتی طور پر آئے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، جانا یہاں سے ہم کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو آزماتے ہیں، شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے، راحت کے ذریعے سے، نعمت کے ذریعے سے، محرومی کے ذریعے سے، صحت، بیماری، مال، فقر، تم کو ہم آزماتے رہتے ہیں شر اور خیر سے، پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے، کہیں اور تم جانے والے نہیں ہو، پلٹ کے آنا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں تم امتحان کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ نبی ہو تو بھی جانا ہے، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بڑی سے بڑی شخصیت بھی دنیا سے جانے والی ہے، ہمیشہ رہنا نہیں۔ کتنے بادشاہ تھے، گئے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، نہیں بچا سکی، قلعوں میں رہے، گئے، کتنے مالدار تھے، گئے، ڈاکٹر گئے، مال بچایا ان کو نہیں، ان کا میڈیکل
نالج ان کو بچایا نہیں. مرد، عورت، جوان، بوڑھے، کوئی عمر ہے بھئی یہ عمر ہوئی چلو ان کی وارنٹی ختم ہو گئی؟ نہیں. جوان بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، شادی شدہ گیا، کنوارا گیا، مرد گیا، عورتیں، بچے، پیٹ میں بچہ گیا. موت کا اللہ نے ایسا رکھا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس عمر کے بعد موت آتی ہے، نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. تجھ کو صرف ایک بار آئے گی. آدمی دیکھا نہیں نا موت بار 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 بار، تو اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کا. وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، وہ مرا وہ مرا وہ مرا وہ مرا، تو موت وہ دوسروں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کبھی موت نہیں ہوئی، کبھی مرا نہیں. اگر وہ واقعی سوچتا تو احساس اس کو ہوتا. سوتے وقت میں، جاگتے وقت میں اگر اس کو استحضار ہوتا تو موت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت دعا کیا سکھائی؟ بسمک اللہم اموت و احیا. بعض روایتوں میں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے مجھے موت آتی ہے، پھر تیرے نام ہی سے واپس زندہ ہوں گا. بیدار ہوا نیند سے اٹھنے کے بعد. ہم لوگ تو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں نا، آج بدل بن گیا اس کا. کتنا فیصد آبادی ہے مسلمانوں کی، نیند کھلی، شرانے موبائل رکھا ہوا ہے، کسی منسٹر کا آیا ہوگا بھائی، کھول کے دیکھتا واٹس ایپ پہ کتنے میسیجز. ہماری زندگی اسی میں جاری ہے. آج کتنے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی جبکہ ہم کو موت دے دی تھی، اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. کیوں یہ دعا ہے بھائی؟ یہ رسم ہے، یہ یاد دلانے کے لیے ہے. دیکھ جیسا سو رہا ہے موت آئے گی، دیکھ جیسا آج بیدار ہوا نا قیامت کے دن اٹھنے والا ہے تو ایسا ہے. اس آدمی کا دن کیوں بے وقت اور بے اصول اور گناہوں کی طرف جائے گا جس کی صبح اس طرح سے ہو؟ جو اپنی نیند کھولنے کے بعد آخرت کو یاد کرتا ہو، اس کا دن بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آخرت کی بجائے دنیا کا طالب کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ اعمال کی بجائے مال کے پیچھے کیسے بھاگے گا؟ ایک تو یہ کہ آدمی مال کے پیچھے بھاگے، مال 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 مال، قبر. الہاکم التکاثر، ابھی سنیے آپ نے آیت، حتی زرتم المقابر. تکاثر کہتے ہیں بڑھوتری کو. اللہ رب العالمین نے بہت جامع لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، اور بہت بڑی ایک سائیکولوجیکل پرابلم انسان کا جو ہے اس کو بیان کیا ہے. انسان محض حصول کی بات نہیں کرتا ہے. کنگال ہے، میرے پاس زیرو پیسہ ہے، میرے پاس تھوڑا پیسہ چاہیے. نہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے. میرے پاس 1 کروڑ ہے، 2 ہونا چاہیے. انسان کا پرابلم جو ہے یہ محض حصول نہیں ہے، کفایت نہیں ہے. اس کا پرابلم تکاثر ہے، زیادہ چاہیے. پہلے جب جوانی میں لگا تھا جاب پہ، 10,000 کا جاب کرتا تھا، خوش تھا اس میں. کئی لوگوں کو بتایا، دادا جان کو بتایا، نانا جان کو بتایا، جاب پہ لگا، پھر پہلی تنخواہ 10,000، پھر اس کے بعد 10 کے 20، 20 کے 40. اب اپنا ایک بزنس کھول لیا، کئی لاکھ آتے مہینے میں، پھر گننا چھوڑ دیا، گنتا ہے صرف زکوٰۃ کے لیے. پھر 1 سے 2، 2 سے فرینچائز، اور بڑھایا اس کو. لیکن ابھی بھی چاہتا ہے. پہلے کیا سوچتا تھا، 50 آ گئے مہینے تو بس، 50 بہت ہو گیا، 50 میں یہ وہ ہو کے 1 لاکھ. لیکن اب اس کا کیا ہو گیا ہے، اب ایڈکٹ ہو گیا اس چیز کا. اب دل بولتا ہے رکنا نہیں، آنے دو. جب انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو پانے کے لیے دوڑتا ہے، جب آ جاتا ہے تو بڑھانے کے لیے دوڑتا ہے، بچانے کے لیے دوڑتا ہے. اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے. الہاکم التکاثر، بڑھانے کی چاہت نے تم کو
بھول میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے. آدمی دوڑتا 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 ہے مال کے پیچھے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. کل میٹنگ تھی، فلانا ٹینڈر پاس ہوا تھا، فلانا کیا، جا، تیرے سے دنیا رکنے والی نہیں ہے. کیا سمجھتا ہے تو چلا گیا، کوئی رکنے والا نہیں ہے. تیرے گھر والے بھی نہیں رکیں گے بھائی تیرے بعد. 1 2 3 مہمان آئے، رکے کچھ دن، جائیں ہم لوگ، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، اللہ مالک ہے، رہو خوشی سے رہو بھائی، مل جل کے رہو. گئے. پھر جو گھر کے تھے، بھی اٹھی عورت، چولہا جلائی، شروع کی، چلو اب کب تک بیٹھیں گے، گھر والوں کا کھانا، بچے بچے ہیں، کیا کریں گے. پھر بڑا بیٹا ہے یا بھائی ہے، وہ بھی اٹھا، چابی لیا، گیا دکان کو، اب کرنا تو پڑے گا نا بھائی. سب لگ جاتے ہیں اس میں. تیرے بعد کیا رکی دنیا؟ کسی کے لیے دنیا رکتی نہیں ہے. لیکن تیرا کیا؟ جن کے لیے تو نے سب کچھ کیا وہ تو سب چھوڑ کے جا رہا نا. تو تیرے لیے کیا کیا؟ تو تیرے اپنے لیے تو نے کیا کیا؟ تیری آخرت کے لیے اعمال جمع کیے؟ نہیں. اپنے ایمان کی تصحیح کی؟ نہیں. تیرے پاس ٹائم نہیں تھا نماز کے لیے. تیرے پاس دینی مجالس میں آنے کے لیے تو مینجمنٹ کے بہت سارے کورس کیا بھائی، تو بہت بھاری مینجمنٹ میں تھا، ایکسپرٹ تھا. تو دین توحید تجھ کو نہیں معلوم تھی، تجھ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تجھ کو حلال و حرام نہیں معلوم تھا، تجھ کو کتنا زیادہ کمائی بڑھانا یہ معلوم تھا، لیکن حلال و حرام تجھ کو معلوم نہیں تھا. تو دنیا سے کیا لے کے گیا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن، جواب کی کیا تیاری کی ہے؟ وَتَعَرَّضُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. کہاں کیا، کیا کمایا؟ یہ پوری زندگی بہت بڑا انسان کا امتحان ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ جاگے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ نے کہا نبی کہو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو. لیکن دوڑو کہاں؟ اللہ کی طرف. مومن کی دوڑ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہر انسان کی دوڑ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے. نماز میں اسی چیز کی تربیت ہے. نماز کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا؟ پاک صاف ہو کے آ کے کھڑا ہونا. کدھر؟ اپنا رخ قبلے کی طرف کرے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود دیا. میں سب سے کٹ کے اس کا ہو گیا. حنیف کا مطلب کیا ہے؟ مائل، جو سب سے کٹ کے اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لے. آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے اپنے رخ کو پھیر کے دنیا کی طرف کر لے، عبادات ترک کر دے، اللہ کے حکموں کو توڑے، نبی کی سنتوں کو چھوڑے، نبی کے حکموں کو توڑے. ارے اچھی داڑھی تھی، کہاں گئی تھی؟ وہ کیا ہے، جاب لگانا نیا، تھوڑا کمپنی میں تھوڑا اسٹرکٹ ہے، بولے داڑھی نہیں چلے گی. اچھی داڑھی تھی، کیوں کاٹا تو داڑھی؟ تھوڑے دن، اب جب تک سیٹل نہیں ہوتا میں تب تک، اس کے بعد خود کا بزنس میں کروں گا تب رکھوں گا. وہ رکھ نہیں پاتا ہے کبھی. ایک بار جو چیز کھو دی اس نے، وہ کھو دیتا ہے، بعد میں اسی کا عادی بن جاتا ہے. کبھی تو لڑکی کے لیے رشتہ بہت اچھا ہے، اچھے گھر کے لوگ ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے لڑکی کی. کیا کنڈیشن ہے؟ لڑکی والے بہت زبردست ہے، سیاست میں اونچے مقام پر ہیں وہ لوگ، پورے علاقے کے اندر ایک دم ہولڈ ہے ان لوگوں کا، ایسے گھر میں رشتہ ملا ہے. لیکن لڑکی کیا بولتی ہے؟ داڑھی نہیں چاہیے. لڑکی کے لیے داڑھی کاٹ دیا. کیوں؟ کہ آج رشتہ ہو جائے گا، کل کو مسائل زندگی میں آئیں گے، کبھی میڈیکل پرابلم آئے گا، کبھی
سوشل پرابلم آئے گا, کبھی کچھ معاملات اٹکیں گے, بڑے لوگ ہیں بھائی, ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے, رشتہ ہو جائے کسی طرح سے, بعد میں دیکھیں گے, شادی کے بعد رکھیں گے. ایک موٹی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. انسان کی سوچ اگر غلط ہو, اس کی زندگی غلط ہو جاتی ہے. بگاڑ پہلے دل کی زمین پر آتا ہے, پھر آدمی کے جسم میں آتا ہے. دل پہلے بگڑتا ہے, پھر زندگی بگڑتی ہے. سوچ انسان کی بگڑتی ہے, پھر اعمال اور اقوال بگڑتے ہیں. اگر صرف اللہ کی طلب ہو, آخرت کی کامیابی اس کے نزدیک مقدم ہو, دنیا گئی کوئی بات نہیں, نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ ہم کو چاہیے, آخرت میں کامیابی ہم کو چاہیے, ایسا آدمی ناکام نہیں ہوتا ہے, وہ کامیاب ہے. چاہے دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں وہ ناکام ہو. لوگوں کی نگاہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں کی نگاہ کی کوئی قیمت ہے؟ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا اصل کامیابی ہے.